کسی درویش نے کہا تھا کہ عرس بزرگ کا نہیں ہوتا، اس کی بزرگی کا ہوتا ہے، تعلیمات کا عرس ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ اسلام کا نظریہ سمجھ گئے تھے۔ ایک نظریہ کفر کا ہے، ملحد کا ہے، بے دین کا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کھاؤ پیو، ساری آسانیاں اپنے ڈرائنگ روم میں جمع کرو، من چاہی زندگی گزارو۔ یہ الہاد پر مبنی درس لوگ دیتے ہیں۔ ایک نظریہ اسلام کا ہے، مسلمان کا ہے، نبی پاک کا دیا ہوا ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ تم نے دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، راہگیر کی طرح رہنا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے۔ تم نے یہاں من چاہی زندگی نہیں گزارنی، یہاں تم نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا ہے۔ ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، پر اس میں جو تمہارا حق ہے، رزق حلال ہے، صرف اسی کو تم نے لینا ہے۔ تم نے دنیا کی آسانیوں کے ساتھ دل نہیں لگانا۔ ہمارا زیادہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم معاذ اللہ غافل ہوئے۔ زیادہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے عشرت قدیں تعمیر کر لی ہیں، ذرا سی تکلیف، ذرا سا بوجھ اپنے وجود پر لوگ برداشت نہیں کرتے۔ بہت زیادہ سہولیات کا جب انسان عادی ہو جاتا ہے، پھر اس میں دلیری ختم ہو جاتی، پھر وہ کہیں کھڑا نہیں رہ سکتا، حق کی کوئی بات نہیں کہہ سکتا، طبیعت آرام پسند ہو گئی، پھر اپنے ذاتی اور چھوٹے مفادات سے اسے غرض ہوتی ہے، پھر وہ نظریاتی آدمی نہیں رہتا۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی، جناب عمر تشریف لے گئے، محبوب اٹھے حضرت عمر کی ملاقات کے لیے، تو حضور کی مقدس کمر مبارک سے کپڑا ہٹ گیا، موٹے بان کی چارپائی کے نشان، موٹے بان کی چارپائی۔ اسی تے انہوں پنڈا چ نا مونج دی منجی آکھی دا سی۔ اب پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ نہیں۔ اب آپ اس کا ترجمہ موٹے بان کی چارپائی کر لیں تو وہ حضرت نبی کریم علیہ السلام جب اٹھے تو چارپائی کے نشان تھے۔ غریب گھروں میں بھی اب بیڈ ہے، وہ بھی موٹے فوم کے گدے پہ سوتے ہیں۔ بہت زیادہ آسانی میں جب آپ سوتے ہیں تو زیادہ نیند آتی ہے، لمبی نیند آتی ہے۔ جب بندہ بے فکر ہو کے وقت گزارتا ہے تو زیادہ سوتا ہے۔ فکر والے جو ہوتے ہیں نا، فکر والے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس پر آرام فرماتے، جب اٹھے تو کمر مبارک سے کپڑا ہٹا تو موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے آپ کی مقدس کمر پر۔ حضرت عمر مزاج کے لحاظ سے دلیر ہیں، حوصلے والے، لیکن حضور کی یہ کیفیت دیکھ کے رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ، اللہ کے دشمن، معاذ اللہ دین کے دشمن، وہ اتنی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کے اس حال میں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے نوجوان، حضرت عمر بڑی درد سے بات کر رہے تھے، پر حضور نے انہیں نظریہ سمجھایا۔ نظریہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں آسانیاں لے لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ یہ نظریہ ہے دین کا، نظریہ۔ تھوڑے پہ گزارا کرو، تھوڑی مشکل، کتنے کو زندگی ہوگی بھلا، کتنی کو، 60 سال 70 سال، سارا وقت بندہ سہولتیں ڈھونڈتے میں ہی لگا دے، اور پھر جن گھروں میں مال زیادہ آ جاتا ہے ان کے بچے تو زیادہ آرام پسند ہو جاتے ہیں، ان کا تو اے سی بھی ریموٹ کنٹرول ہے، ان کی تو وہ تو اٹھ کے، اور ہم نے تو واش روم بھی کمروں میں بنا لیے، کوئی تکلیف کرتے ہی نہیں۔
یہ جو ہمارے صوفیات ہیں نا، یہ عملاً جد و جہد کا درس دیتے تھے، تھوڑے پہ گزارا کرتے تھے، ایک وقت روٹی کھاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے پاس 2-4 جوڑے ہوتے تھے، زہد والی زندگی گزارتے تھے۔ آپ یہ شہر بعد میں آباد ہوئے، جب داتا صاحب نے لاہور آ کے ڈیرا لگایا تھا تو کتابوں میں ہے کہ درویش راوی کنارے بیٹھے تھے، تو دریا کے کنارے بیٹھے تھے، وہ تو بعد میں لاہور بہت آباد ہو گیا۔ ان لوگوں نے عملاً اپنی زندگی دیکھیں نا، حضور نے فرمایا زندگی مسافروں کی طرح گزارو، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح زندگی گزارو؟ اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے، دعا پہ تو آمین کہنا چاہیے۔ میں نے بس ایک دو باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ مسافروں کی طرح زندگی گزارو۔ جو مسافر ہوتا ہے بس اسٹینڈ پہ روز جاتا ہے نوکری پہ جانے کے لیے، کبھی اس نے کہا ہے کہ یہاں روز کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ بس اسٹینڈ کی جگہ خرید نہ لوں، تھوڑی سی خریدی ہے کبھی اس نے؟ وہ جو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں ٹرین پہ، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت زندگی کیسی گزری؟ تو فرمانے لگے آدھی ریل میں گزر گئی اور آدھی جیل میں گزر گئی، اس طرح گزری ہے۔ بہت زیادہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ٹرین پہ، انہوں نے کبھی کہا ہے کہ پلیٹ فارم پہ روز آنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پلیٹ فارم خرید لوں؟ چلیں اور بات کھول کے عرض کرتے ہیں، جس بندے نے بڑا مہنگا ٹکٹ خریدا ہے نا ہوائی جہاز کا، مہنگا، تو وہ جب بورڈنگ کارڈ لے کے ویٹنگ روم میں جاتا ہے نا، تو جا کے سب سے پہلے بھی اپنا بیگ کسی کرسی پہ رکھ دینا، تو کوئی بندہ اٹھا کے وہ چلا گیا واش روم میں یا کسی اور جگہ ذرا تبھی حاجت کے لیے، تو کوئی اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو بندے لڑائی کرتے ہی نہیں، چپ کر کے بیگ اٹھایا تو دوسری کرسی پہ، کیوں نہیں لڑتے بلا؟ ان کو پتہ ہے فلائٹ آئی اور میں، کوئی نہیں سمجھے آپ، فلائٹ آئی اور میں، مسافر جھگڑے نہیں کرتے، فلائٹ آئی اور ہم نے چلے جانا ہے تو رٹے والی کیا بات؟ او خدا کے بندے، ہمیں تو حضور نے فرمایا تھا مسافر بن کے رہنا، اور ہمارا رٹا ختم ہی نہیں ہوتا، جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا، ہر بات پہ رٹا، ہر بات پہ جھگڑا، مجھے پوچھا کیوں نہیں، مجھے گنا کیوں نہیں۔ مسافر اس طرح نہیں کرتے، وہ تو کوئی رٹا۔ آپ مجھے بتائیں جو سعودی عرب مزدوری کرنے جاتا ہے اور 35 سال رہتا ہے، وہ تو وہاں جا کے کمبل بھی نہیں بدلتا، جو پہلے دن خریدا تھا واپس آیا تو وہی ہے، کیوں؟ اس نے وہاں کوئی مکان نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ اسے پتہ ہے کہ میرا تو مکان پاکستان میں ہے، میں وہاں کیوں بناؤں؟ ہمارے صوفیاء نے کیوں نہیں محل بنائے؟ ان کو پتہ تھا ہمارے رب نے جنت میں بنا دیے۔ حضرت عمر فاروق نے کیوں نہیں مکان بنایا؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، کوئی شاندار محل کیوں نہیں بنایا؟ مقروض تشریف لے گئے دنیا سے، کیوں نہیں بھلا بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ حضور جب معراج سے واپس آئے تو فرمایا عمر میں تیرا محل جنت میں دیکھ آیا ہوں، اور باہر حور بھی بیٹھی دیکھ کے آیا ہوں، میں دیکھ آیا ہوں۔ انہیں پتا تھا میرا بنا ہوا ہے، یہاں بنانے کی کیا ضرورت؟ صوفیاء نے اپنی زندگی جو عبادتوں میں گزار دی، ریاضتوں میں گزار دی، تقوی میں گزار دی، زہد میں گزار دی، وہ نظریاتی ہو گئے تھے۔ اس چکر میں نہیں تھے کہ 6 کو 12 کیسے کرنا ہے۔ ہم تو نا اتنے پکے ہو گئے ہیں، اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ ہمارے سارے رشتے دولت کے، خدا معاف کرے، سارا کچھ، ایک تو انہوں نے زندگی نظریاتی گزاری۔ جب بندہ زندگی میں نظریاتی ہوتا ہے نا تو مرنے کے بعد پھر بھی ایک نظریہ ہے، موت کے بعد بھی ایک نظریہ ہے۔